بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ دوپٹہ نہیں تو دہی ہی صحیح، ایران میں سر نہ ڈھانپنے پر 2 خواتین پر دہی سے حملہ۔ پرانے دشمن دوست بن گئے، شام ترکیہ تعلقات پر روس میں کانفرنس۔ کاغذ کے جہاز بھارتی فضائی حادثے معمول بن گئے، ٹوٹل 152 پائلٹ جان سے گئے۔ بھاگنے نہیں دیں گے، روس کی نیٹو ممالک کی سرحد پر نیوکلیئر ہتھیار تعینات۔ صرف باتیں ہی نہیں کرتے، کر گزرتے ہیں، شمالی کوریا کی امریکہ کو ایٹمی جنگ کی دھمکی۔ انتخابات کا فیصلہ ہو گیا، بہانے بند کرو اور سیدھے ہو جاؤ، چیف جسٹس آف پاکستان۔ دنیا کو عذاب میں مبتلا کرنے والا امریکہ قدرتی آفات کی لپیٹ میں۔ فلسطین کی دعا قبول ہوگی، اسرائیلی فرار ہونے کی سوچنے لگے۔ مسجد نبوی کی صفوں میں بھی ٹیکنالوجی پہنچ گئی، الیکٹرانک چپ والے 25,000 قالین۔ مفت آٹے کی تقسیم کے نام پر غریبوں کی بے عزتی کا سامان۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2 خواتین کو ایک شخص کی جانب سے سر عام سر نہ ڈھانپنے کی پاداش میں دہی سے حملہ کیے جانے کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک دکان پر آنے والی 2 خواتین کی ان کے بعد وہاں آنے والے ایک شخص سے تکرار ہوتی ہے، جس کے بعد وہ شخص دکان میں موجود شیلف سے دہی کا پیکٹ اٹھا کر ان کے سروں پر دے مارتا ہے۔ ایران کی عدلیہ نے کہا ہے کہ دونوں خواتین کو بھی اپنے بال دکھانے پر حراست میں لیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران میں خواتین کا سر عام سر نہ ڈھانپنا غیر قانونی ہے۔ یہ گرفتاریاں ملک میں کئی مہینوں سے جاری احتجاج کے بعد ہوئی ہیں، جن میں حجاب کو لازمی پہننے کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فوٹیج میں دکان میں موجود خواتین کو دکھایا گیا ہے جو سامان خریدنے کے لیے اپنی باری کے انتظار میں تھیں۔ اتنے میں ایک شخص وہاں آتا ہے جو ان خواتین سے بات کرتا ہے۔ بظاہر مختصر تکرار کے بعد وہ ان خواتین پر دہی سے حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حملہ آور کو دکاندار دکان سے باہر دھکیل دیتا ہے۔ قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے دکان کے مالک کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ ایران میں خواتین کے لیے دوستوں عوامی مقامات پر حجاب نہ پہننا غیر قانونی ہے، تاہم بڑے شہروں میں بہت سے لوگ قواعد کے باوجود اس کے بغیر گھومتے نظر آتے ہیں۔ اس قانون کے خلاف غصے اور مایوسی نے ایرانی معاشرے میں اختلافات کو ہوا دی ہے۔ تہران میں غلط طریقے سے حجاب پہننے کے الزام میں حراست میں لی گئی ایک 22 سالہ خاتون مہیسہ امینی کی موت کے بعد ستمبر میں ایران میں مظاہرے پھوٹ پڑے تھے۔ مظاہروں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، لیکن حجاب کے حوالے سے قوانین قائم رہے۔ دسمبر سے اب تک ہزاروں افراد کو گرفتار اور کئی مظاہرین کو پھانسی کی سزا بھی دی جا چکی ہے۔ روس میں ایران، روس، ترکیہ اور شام کا مشترکہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جسے ترکیہ اور شام کے باہمی تعلقات کے لیے فیصلہ کن قرار دیا جا رہا ہے۔ روس ماسکو میں 4 ملکی کانفرنس منعقد کر رہا ہے، جس میں ایران، روس، ترکیہ اور شام کے وفود حصہ لے رہے ہیں، اور یہ کانفرنس ترکیہ اور شام کے درمیان بحران کے بعد پہلا سیاسی رابطہ ہوگا۔ شام کا وفد شام سے ترک فوج کے انخلاء اور تخریب کاری سے مقابلے اور شام میں غیر ملکی مداخلت کے خاتمے پر مذاکرات کرے گا۔ بھارتی فوج میں فضائی حادثے معمول بن چکے ہیں، جس کے نتیجے میں بھارتی فضائیہ خود اپنے لیے اڑتا پھرتا شمشان گھاٹ بنتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 30 سال کے دوران بھارتی فضائیہ کے 534 چھوٹے بڑے طیارے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں مجموعی طور پر 152 پائلٹ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ صرف گزشتہ 5 سالوں ہی میں 45 فضائی حادثے، 42 بھارتی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے مارچ 2017 سے اب تک 18 ہیلی کاپٹرز گر کر تباہ ہو چکے ہیں۔
زیادہ تر حادثات پائلٹ کی غفلت، غیر معیاری دیکھ بھال اور ناکافی تربیت کے باعث پیش آئے۔ 872 طیاروں کے بیڑے میں سے 482 حادثات کا شکار ہوئے ہیں۔ 8 دسمبر 2021 کو ہیلی کاپٹر کریش میں جنرل بپن راوت سمیت 13 فوجی افسران مارے گئے تھے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں شدت کے درمیان روس نے کہا ہے کہ روس بیلاروس میں نیٹو ممالک کی سرحد کے پاس اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیر ہتھیار تعینات کرنے جا رہا ہے۔ روس نے بیلاروس میں نیٹو ممالک کی سرحد کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی تعیناتی کی بات ایسے وقت میں کی ہے جب روس کے صدر پیوٹن نے حالیہ دنوں میں بیلاروس میں ایٹمی ٹیکنیکل ہتھیار نصب کرنے کی بات کی تھی۔ صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ بیلاروس کے اندر ایٹمی ہتھیار رکھنے کے گودام جولائی تک تعمیر ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ روس بیلاروس فضائیہ کی مدد بھی کرے گا تاکہ اس کے جنگی طیارے ایٹمی ہتھیار لے جانے کے قابل ہو سکیں۔ یاد رہے دوستو کہ بیلاروس کی نیٹو کے رکن ہمسایہ ممالک کے ساتھ 778 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ روس کے اس اعلان کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اپنا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ روس ٹیکٹیکل میزائل بیلاروس بھیج رہا ہے جو روس کے کنٹرول میں ہوں گے، اور یہ کام بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی شمار نہیں ہوگا۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی بے مثال دھمکی دی ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے اشتعال انگیز اقدامات کے جواب میں شمالی کوریا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر ہماری فورسز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو ہم اپنے جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرنا جانتے ہیں۔ شمالی کوریا نے جزیرہ نما کوریا میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقوں کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایک جوہری طاقت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے سیٹلائٹ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جس حکومت کے ساتھ ہیں وہ حقیقی جوہری صلاحیتوں کی حامل جوہری طاقت ہے، اور انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے عوام اور فوج صرف ایک جوہری طاقت ہے۔ ہم صرف باتیں ہی نہیں کرتے، کر گزرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو آج کسی بھی وقت سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ لوگ من پسند ججز سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ سماعت شروع ہوئی تو پی پی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہم کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہی نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اخبار میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا، اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بنے، بائیکاٹ نہیں کیا تو لکھ کر دیں۔ آپ ایک طرف بینچ پر اعتراض کرتے ہیں، دوسری طرف کارروائی کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ حکومتی اتحاد نے جو زبان اس میں استعمال کی ہی اس کا اعلامیہ پڑھ کر ذرا سنائیں۔ گزشتہ 48 گھنٹے سے میڈیا کہہ رہا ہے کہ اعلامیے کے مطابق سیاسی جماعتیں بینچ پر عدم اعتماد کر رہی ہے۔ ہم پر اعتماد نہیں ہے تو دلائل کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر اعلامیہ واپس لیا ہے تو آپ کو سن لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ حکومت بائیکاٹ نہیں کر سکتی، حکومت آئین کے مطابق ہی چلتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سوال اٹھایا تھا کہ الیکشن کمیشن 8 اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے؟ قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے۔ 1988 میں بھی عدالت کے حکم پر انتخابات آگے بڑھائے گئے تھے۔ عدالت زمینی حقائق کا جائزہ لے کر ہی حکم جاری کرتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی حساس چیز سامنے آئی تو چیمبر میں سن لیں گے۔ فورسز کا معاملہ صرف آرمی کا نہیں بلکہ نیوی اور ایئر فورس کا بھی ہے۔ بری فوج مصروف ہے تو نیوی اور ایئر فورس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ویسے فوج میں ہر یونٹ یا شعبہ جنگ کے لیے نہیں ہوتا، سیکیورٹی اہلکار صرف ایک دن کے لیے ہی چاہیے۔ سیکیورٹی کا ایشو تو ہمیشہ رہے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کے لیے 20 ارب چاہیے، کون سا ترقیاتی منصوبہ 20 ارب روپے سے کم ہے؟
ارکان کو 170 ارب روپے کے فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ کھربوں کے بجٹ سے 20 ارب روپے نکالنا کیا ممکن نہیں ہے؟ یہ بہانے بند کرو اور سیدھے ہو جاؤ۔ طوفانی ہواؤں اور فائرنگ نے امریکہ میں اب تک کم سے کم 29 لوگوں کی جان لے لی ہے۔ امریکہ کی 8 جنوبی اور وسطی ریاستوں میں بھیانک طوفان کا سلسلہ جمعے کی رات سے شروع ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وسیع تباہی آئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سائیکلون نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا اور رہائشی اور تجارتی عمارتوں کو مسمار کر دیا ہے۔ طوفانی ہواؤں کے نتیجے میں امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں واقع جنگلوں میں آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ ریاستوں میں برفیلی ہوائیں بھی تباہی پھیلائے ہوئے ہیں۔ سائیکلون نے دسیوں ہزار امریکیوں کو بجلی سے محروم کر دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 8.5 کروڑ امریکی شہریوں کی زندگی ان طوفانوں کے نتیجے میں متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ امریکہ دوستو دنیا کی 5% آبادی کا حامل ملک ہے، مگر اس ملک میں ہتھیاروں کے استعمال سے مرنے والوں کی بھی تعداد تقریباً 21% کے برابر ہے۔ 31% کے برابر ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں ہونے والی اموات اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ اخبار مڈل ایسٹ آئی کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں اسرائیلی فرار ہونے کی سوچ رہے ہیں۔ نیتن یاہو جن اصلاحات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف مقبوضہ علاقوں میں ہونے والے مظاہروں نے صہیونی آباد کاروں کی ایک بڑی تعداد کو ہجرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو اسرائیل کے لیے قومی گھر بنانے کے خیال پر جنونی تھے اب دوسرے پاسپورٹ کی تلاش میں ہے تاکہ انہیں کسی مغربی ملک میں رہائش مل سکے۔ بہت سے اسرائیلی جو اسرائیل چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں سرخیوں نہیں بن سکتے۔ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ صرف ایک دہائی پہلے مقبوضہ علاقوں کو چھوڑنا غداری کے قریب سمجھا جاتا تھا۔ مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے اعلیٰ معیار کے قالین بچھائے گئے ہیں جن میں الیکٹرانک چپ لگی ہوئی ہے جس سے قالین کی تیاری، اس کا مقام، دھونے کے اوقات اور انفرادی شناخت کی معلومات موجود ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی کے 25,000 قالین RFID سسٹم سے منسلک ہے جسے ایک مربوط نظام کے تحت استعمال کیا جاتا ہے جس میں سارا ڈیٹا حتیٰ کہ قالین کے دھونے کے اوقات بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ خود کار نظام بتاتا ہے کہ کسی قالین کو کب دھونے کی ضرورت ہے۔ چپ میں قالین کی تیاری کے مقام اور اجزاء کا بھی ریکارڈ محفوظ ہے، اس لیے اسے دھونا آسان ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے صحنوں میں بچھے ان خصوصی قالینوں کی موٹائی 16 ملی میٹر ہے۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں سرمایہ اگلتی فیکٹریوں کے سائے تلے بھوک اور افلاس اپنی زندگی گزارتی ہے اور ہر روز مجبوری اپنے ہاتھ ان کارخانوں میں فروخت ہوتی ہے اور اس محنت کا صلہ اتنا بھی نہیں ملتا کہ عزت نفس کو زکوٰۃ، خیرات اور راشن کی قطاروں میں لگنے سے بچایا جا سکے۔ ڈائننگ کمپنی نے اپنے ملازمین کے اہل خانہ کو کمپنی کے احاطے میں زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے مدعو کیا تھا جہاں سینکڑوں خواتین آ گئیں اور ایک بڑی بھیڑ کے خوف سے کمپنی کے عملے نے دروازے بند کر دیے، جبکہ اندر کی تار بنانے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مقامی پولیس کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر بجلی کا تار گرنے کو افراتفری کا باعث قرار دیا گیا، تاہم بعد میں یہ اطلاعات غلط ثابت ہوئیں۔ خواتین نے بتایا کہ فیکٹری کے عملے نے لائن لگانے کے لیے ان پر لاٹھیاں برسائیں۔ یہ وہ مائیں تھیں دوستو جو حالات اور مہنگائی کے ہاتھوں اتنی مجبور کر دی گئیں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامان یا نقد رقم بانٹنے کے اجتماعات میں تذلیل ہوگی، تضحیک ہوگی، ایک دوسرے کو دھکیل کر آگے بڑھنا ہوگا، کچلے جانے کا بھی خطرہ ہوگا اور بعض اوقات تقسیم کے نام پر موت بانٹ دی جائے گی۔ اس واقعہ کا یہ پہلو دوستو کس قدر دردناک ہے کہ اس بھگدڑ میں عورتیں اور بچے بھی جان سے گئے۔ صنعتی علاقے میں پیش آنے والا یہ سانحہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ مفت راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ کے نتیجے میں
جانوں کے ضیاع کا ایک سنگین واقعہ پہلے بھی کراچی ہی میں پیش آیا تھا، جب پرانے شہر کے مصروف ترین علاقے میں واقع گھوڑی گارڈن میں مفت راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے کے باعث 20 خواتین اور بچے جان سے گزر گئے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نیکی کے نام پر ہمارے ہاں انسانی جانوں کو کس طرح خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور حکمرانوں کو غریبوں کی زندگی سے کتنی دلچسپی ہے۔ مفت آٹے کی تقسیم کے نام پر غریبوں کی بے عزتی کا سامان کیا جاتا ہے۔ وفاقی صوبائی حکومتیں فلاحی تنظیموں کو لوگوں تک امداد پہنچانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو مہذب ہو اور جس پر عمل سے عزت نفس اور جانیں بھی محفوظ ہوں۔ غریبوں کا مذاق اڑانے کی بجائے ان کے گھروں پر راشن پہنچانے کا انتظام ہو۔ نیٹ فلیکس کو جلد ہی ملائیشیا میں بننے والے تفریحی پلیٹ فارم نور فلیکس سے مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اسے بنانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ اسلامی روایات کے مطابق مسلمانوں کے لیے ایک حلال ٹی وی کی ضروریات پوری کرے گا۔ نور فلیکس ملائیشیا کی پہلی شریعت کے مطابق سٹریمنگ سروس ہے اور جولائی سے اس کے سبسکرائبر کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور اسے شروع کرنے کے لیے $9.7 ملین خرچ کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے شہر گوجرا میں ایک خاتون اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے چلتی ٹرین سے کود گئی، اپنی جان دے دی مگر بیٹے کو بچا لیا۔ یہ واقعہ گوجرا میں پیش آیا ہے، جہاں چلتی ٹرین سے اس کا بیٹا نیچے گر گیا۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ماں نے بھی چھلانگ لگا دی، جس کے بعد بیٹا تو بچ گیا لیکن ماں کی جان چلی گئی۔ اس ننھے کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ جس ماں کے ساتھ وہ سفر کر رہا تھا وہ اب نہیں رہی، تاہم وہ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ اکثر ہم ماں کی ممتا کے حوالے سے باتیں سنتے رہتے ہیں، یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس سے قبل بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، جہاں خانے وال میں بھی ایک ماں نے بچے کی جان بچانے کے لیے ٹرین سے چھلانگ لگا دی تھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔